اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج 27 مئی 2021 ہے۔ کلاس 10th کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوالات، سبجیکٹ ہے اردو۔ بچوں، یہ جو سر سید احمد خان نے انشاء لکھا ہے خوش آمد، یہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب آخر پر اس کے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، آج ہم انہی کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال جو ہے، خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، خوش آمد کو بدترین چیز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اب اس کا جواب تو ہم آسانی سے دے سکتے ہیں۔ خوش آمد کو بدترین چیز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ یہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ جو اس کے دوست یا دشمن ہوتے ہیں ان میں وہ فرق نہیں کر پاتا ہے، اور خوش آمدیوں کی مکاری، جو خوش آمدی ہوتے ہیں ان کی مکاری اور دھوکہ بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ پوری طرح سے ان کی مکاری اور دھوکہ بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ خوش آمد سے انسان ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان ایسا ہی نہیں ہے، انسان ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس خوش آمدی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جواب سوال نمبر 1 کا۔ اب جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے، خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، خوش آمدی میں خود سری اور گھمنڈی جیسے عیب ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنی جھوٹی تعریف سننے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے اچھے اوصاف اپنانے کے بجائے ان کی نقالی کرتا ہے۔ جو اس میں دوسروں میں اچھے اوصاف ہوتے ہیں ان کو اپنانے کے بجائے ان کی نقالی کرتا ہے، یعنی اس کی نقل کرتا ہے اور اپنے آپ میں لاگو کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ ذہنی اور روحانی طور پر نہایت کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بچوں، سوال نمبر 3 جو ہے، سر سید کے مضمون، یہ جو مضمون خوش آمد ہے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ بچوں، خوش آمد سر سید کا ایک ایسا انشاء ہے جس میں انہوں نے خوش آمد پسندی کی برائیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ سر سید احمد نے اس مضمون میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس مرض کے لاحق ہوتے ہی ایک انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ اصل میں جو ایک انسان ہوتا ہے وہ اس اصلیت کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا مطمئن بن جاتا ہے جن کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسے اوصاف اپنے میں دیکھتے ہیں جن کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسی باتیں سننا پسند کرتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا ہو۔ وہ اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے برعکس وہ ایسی باتیں سنتا ہے جس سے اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ خوش آمد پسندی کا جذبہ، جب خوش آمد پسندی کا جذبہ ایک انسان میں لگ جاتا ہے تو اندر جیسے خوش آمد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہ ذہنی و روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو تباہ کرنے والی چیز مثلا غرور، تکبر، خود جاگ جاتی ہے۔ خوش آمد جس طرح ایک بری چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ ہے۔ اگر اس کے برعکس
یہ ہمیں پتہ ہے کہ خوش آمد ایک بری چیز ہے. اسی طرح دوسری طرف مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ ہے. ہمیں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سر سید احمد خان نے آخر پر اس بات کی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس وبائی بیماری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچوں، یہ تھا سوال نمبر 1، 2 اینڈ 3. اب جو اس کا باقی حصہ ہے، باقی کے سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. شکریہ.